السلام علیکم۔ سوال ہے، جب کسی گھر میں کوئی آدمی کا انتقال ہو جائے اس کے لیے ختم القرآن کرنا کیسا ہے؟ جواب: کسی مسلمان کے انتقال پر میت کے متعلقین سے تعزیت کرنا، یعنی ان کو تسلی دینا اور صبر کی تلقین کرنا سنت سے ثابت ہے۔ تعزیت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ میت کی تدفین سے پہلے یا اگر موقع نہ ملے تو تدفین کے بعد میت کے گھر والوں کے یہاں جا کر ان کو تسلی دے، ان کی دلجوئی کرے، صبر کی تلقین کرے، ان کے اور میت کے حق میں دعائیہ جملے کہے۔ تعزیت کے الفاظ اور مضمون متعین نہیں ہیں۔ صبر اور تسلی کے لیے جو الفاظ زیادہ موزوں ہوں وہ جملہ کہے۔ اس طرح ایصال ثواب بھی مستحب ہے، لیکن اس کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ جو شخص جس وقت جس دن چاہے کوئی بھی نفلی عبادت کر کے اس کا ثواب میت کو بخش سکتا ہے، لہٰذا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے عزیز و اقارب کا نفس قرآن پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا جائز ہے، لیکن مروجہ طریقہ پر دن متعین کر کے اجتماعی طور پر تعزیت کے لیے جمع ہونا اور اجتماعی قرآن خوانی کرنا، جس میں میت کے یہاں کھانے پینے کا انتظام ہو اور لوگوں کو باقاعدہ دعوت دے کر جمع کرنا، نہ آنے والوں سے ناراضگی کا اظہار کرنا اور ان سب باتوں کو باعث ثواب اور شریعت کا حصہ سمجھنا بدعت اور ناجائز و ممنوع ہے۔ ایک مزید خرابی اس میں یہ بھی ہے کہ تعزیت کے لیے آنے والوں کو اہل میت کے یہاں ضیافت و دعوت بھی نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ دعوت کا کھانا تو خوشی کے موقع پر مشروع ہے، نہ کہ غم کے موقع پر۔ اسی لیے فقہاء نے تعزیت کے موقع پر کھانے کی دعوت کو مکروہ اور بدعت قرار دیا ہے، اور اگر کوئی اسی کھانے اور اجرت کی لالچ و امید میں قرآن مجید ختم کرتا ہے تو اس پر ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ عمل اور اسی کا معاوضہ ناجائز ہوگا۔ لہٰذا دن متعین کر کے انتظام کے ساتھ ختم قرآن کی تقریب نہ رکھی جائے۔ اگر متعینہ دن کے علاوہ کسی دن اتفاقاً خاندان کے کچھ افراد جمع ہو جائیں اور وہ بغیر کسی دباؤ، شرم یا لالچ کے از خود خوشی سے قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کریں اور ختم قرآن پر کھانے کی طمع و امید بھی نہ ہو، اور حاضرین میں سے جو پڑھنے میں شریک نہ ہو اسے ملامت کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو ایسے موقع پر کھانا کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ کہ یہ ضیافت میت کے ترکے میں سے نہ ہو۔ مزید ڈیٹیلز اس فتوے کے حوالے سے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ مل جائیں گی۔